کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا اس کے لیے 3 خوشخبریاں تھیں۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور نمبر 3 کہ وہی فاتح خیبر بھی کہلائے گا۔ ہر صحابی رسول اس آرزو میں رات گزار رہے تھے کہ کاش صبح کے وقت میرا انتخاب کر لیا جائے، مجھے چن لیا جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب رات گزری، نماز فجر کے لیے تمام صحابہ کرام حاضر ہو گئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد سرکار صحابہ کرام کی طرف رخ انور کر کے تشریف فرما ہے۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے۔ ہر صحابی رسول یہ سننے کے لیے بے قرار ہیں کہ حضور کس کا نام لے رہے ہیں، کس کو علم عطا فرما رہے ہیں، کس کو سپہ سالاری دی جا رہی ہے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، این علی، علی کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نماز پڑھ کے وہ چلے گئے ہیں آرام کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھ آشوب کر آئی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے نماز کے بعد فوراً چلے گئے ہیں خیمے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی دکھتی ہوئی آنکھ والے علی کو بولا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے صحابہ کرام نے جب بتایا، خوشی خوشی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آشوب چشم کی شکایت ہو گئی ہے، آنکھ سرخ ہو گئی ہے، درد میں مبتلا ہے ہماری آنکھ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب بلاتے ہیں، اپنا لعاب دہن شریف حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیتے ہیں۔ لگانا تھا کہ فوراً شفا مل گئی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی یہ علم لو، یہ اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑو، اور آج کی جنگ تم اپنی کمان میں لڑو گے، آج کی جنگ تم اپنی سپہ سالاری میں لڑو گے، آج کے جنگ کے کمانڈر ان چیف اے علی تم ہوگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار کی بارگاہ میں اجازت لیتے ہیں اور تمام سپاہیوں کو لے کر کے خیبر کی طرف رواں دوا ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے، تاریخ بتاتی ہے کہ گھمسان کا رنگ ہوا، اس قدر بہادری و جمع مردی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جنگ لڑی کہ لڑتے لڑتے آپ اپنے ساتھیوں سے بہت آگے نکل گئے اور دشمنوں کے نردے میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، اور چاروں طرف سے دشمن آپ کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ کے ساتھی آپ سے کافی دور ہو چکے تھے، آپ اکیلے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، آپ ان حملوں کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا دفاع کرتے چلے جا رہے ہیں، پلٹ کے وار کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عین لڑائی کے وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک ہاتھ میں ذوالفقار لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیے ہوئے ہیں دشمنوں کے وار کو روکنے کے لیے کہ آپ کا ڈھال ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ ظاہر سی بات ہے ایک مرد مجاہد کے لیے تلوار بھی ضروری ہے،
ڈھال بھی ضروری ہے، تلوار چاہیے دشمنوں پہ وار کرنے کے لیے، ڈھال چاہیے دشمنوں کے وار کو روکنے کے لیے۔ اب روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہاتھ سے آپ اس وار کو روکتے تو ہاتھ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب پلٹ کے واپس بھی نہیں جا سکتے ہیں، ساتھی بھی کافی دور ہے۔ اسی اضطرابی اور پریشانی کے عالم میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نظر قلعہ خیبر کے اس دروازے پہ پڑی، جس دروازے کو یہودی بند کر کے اپنے قلعے کی حفاظت کیے ہوئے تھے، اور 3 دن سے مسلمان کی فوج آگے بڑھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نہایت ہی جرأت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ ڈھال نہیں ہے تو کیا ہوا، کیوں نہیں اسی پھاٹک کو اکھاڑ کے ڈھال بنا لیا جائے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور نعرے تکبیر کی ثنا بلند کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے آپ نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا، اور دروازے کو اکھاڑ کے کافی دیر تک آپ ڈھال بنا کر کے اس سے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی قلعہ خیبر کا پھاٹک اکھڑا، مسلمان فوج نے دیکھا کہ قلعہ خیبر کا دروازہ کھل چکا ہے، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مسلمان فوج اندر داخل ہو جاتی ہے، اور قلعے پہ فتح و کامرانی کا جھنڈا بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس جمع مردی اور ہمت کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی کہ خیبر کی سرزمین دہل گئی، چاروں طرف سے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ گویا ایک آواز یہ آئی ہوگی کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ ختم ہوئی، جب حالات بحال ہوئے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دوستوں نے کہا علی یہ قلعہ خیبر کا پھاٹک کیسے اکھاڑ دیا؟ اتنا وزنی دروازہ اسے آپ نے کیسے اکھاڑ دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جنگ میں مصروف تھا، تم لوگوں سے میں بالکل الگ ہو گیا تھا، دور چلا گیا تھا، دشمنوں کے نرغے میں تھا، اچانک ڈھال نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، کیوں نہیں اسی قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے ڈھال بنا لیا جائے۔ چنانچہ اسے میں نے ڈھال بنا لیا، اور کافی دیر تک دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہا، اور اس کے بعد حضرت علی نے جب اس کو پھینکا تھا تو کافی دور جا کر کے وہ گرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سپاہی جب آگے گئے اور جانے کے بعد جب اس دروازے کے گرے ہوئے پلے کو اٹھانا چاہا تو 1 2 نہیں، 8 10 نہیں، 40 لوگ مل کر کے اٹھانا چاہا تو ٹس سے مس نہیں ہو سکا۔ 40 لوگ اٹھا رہے ہیں، اٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں، ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے کہا علی وہ کون سی طاقت ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ نے اکھاڑ دیا؟ سبحان اللہ۔ اور ڈھال بنا کر کے اس سے لڑتے رہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت علی نے بعد میں جا کر کے خود بھی اٹھانا چاہا تو وہ دروازہ اٹھ نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں اے لوگوں اس وقت وہ طاقت میرے رب نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں علی تم صحیح کہہ رہے ہو، اس وقت طاقت میرے خدا نے تجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اگر ساتھی ہم جولی اگر ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کے آپس میں جو مذاق ہوتے ہیں تو اس میں ہم آپس میں ایک دوسرے کی توہین کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی
اخلاق سے گری ہوئی باتیں بھی آ جاتی، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھی اور آپ کے احباب کیسے تھے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دور خلافت میں اپنے 2 احباب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ دونوں قد میں لمبے تھے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میانہ قد کے تھے، درمیانی قد کے تھے، اور وہ دونوں قد میں لمبے، دونوں دائیں اور بائیں چل رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیچ میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کچھ اشارہ میں گفتگو کیے اور مسکرانے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا حضور آپ ہمارے بیچ ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کا نون۔ نہیں سمجھیں گے آپ، میری طرف دیکھیے، اردو اگر آپ سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو لا نا لکھیں گے تو لام کا شوسا لمبا ہوگا اور بیچ میں نون کا شوسا بالکل چھوٹا ہوگا اور پھر ادھر الف کا شوسا لمبا ہوگا۔ لام اور الف دونوں کے سائز لمبے ہوں گے اور بیچ میں نون کا سائز جو ہے بالکل چھوٹا ہوگا۔ تو ان دونوں دوستوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے بیچ ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کا نون، کہ ہم لام کی طرح الف کی طرف لمبے لمبے ہیں اور آپ نون کی طرف بیچ میں بالکل میانہ قد معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دوستوں نے کہا اور دونوں مسکرانے لگے۔ آپس میں تفریحی گفتگو چل رہی ہے۔ 2-4-10 قدم اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیسا علمی جواب عطا فرمایا۔ آپ اچانک چلتے چلتے رک گئے اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ 2-4 قدم جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو پلٹ کے دیکھا، کہا علی آئیے، آتے کیوں نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں ٹھہر جا، ہم تینوں جب ساتھ میں تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے لنا کا نون ہے، اب نون کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو لام سامنے گیا، الف سامنے ہے، اب دونوں کو ملا دیا جائے تو لا ہوتا ہے اور لا کے معنی نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے بیچ سے ہٹ جائیں تو تمہارا کوئی وجود ہی نہ رہے گا، ہم ہیں تو تمہارا وجود ہے، ہم سے تمہاری عزت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میرے پیارے، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذہانت۔ ایسے ذہین تھے حضرت علی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج لوگ اپنے استاد کے نام پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں سے پڑھے ہیں، فلاں سے پڑھے ہیں، فلاں سے پڑھے ہیں۔ آپ کے سامنے انصار احمد خان رضوی جو کھڑا ہے، الحمدللہ ہم بھی اپنے استادوں پہ ناز کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کے فہرست میں ایک نام حضرت علامہ مولانا ظفر امام مصباحی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی کا بھی ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کہ ان کی آج جتنے تلامذہ، جتنے شاگرد ہیں، ان کی شاگردی پہ سب کو ناز ہے۔ ہم بھی ناز کرتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی کسی عالم کا شاگرد ہے، کسی مفتی کا شاگرد ہے، کسی مفکر کا شاگرد ہے تو اپنے استاد کی قابلیت پہ تلامذہ ناز کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں، ہم فلاں کے شاگرد ہیں۔ ہمارے استاد ایسے مہربان تھے، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ حضرت علی کی شان پر، قربان جاؤ حضرت علی کی عظمت پر کہ حضرت علی کہ وہ استاد وہ ہے جو سلطان الاولیاء انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کی مکمل تربیت فرمائی ہے۔ میرے نبی نے علی کی تربیت فرمائی ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔
میرے نبی نے کیسی ذہانت حضرت علی کو عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ایسے ایسے فیصلے حضرت علی فرماتے تھے جو فیصلہ کسی قاضی کے پاس نہ ہو سکے، جس مسئلے کا حل کوئی مفتی نہ کر سکے، وہ حضرت علی فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو خاتون حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بے شک بے شک، اور ان دونوں نے عرض کیا، اے علی، ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، بولو معاملہ کیا ہے؟ اس نے اپنی ساری باتیں بیان کرنا شروع کی، کہا، اے علی، ہم دونوں حمل سے تھے، بچے کے پیدائش کی گھڑی قریب آئی، ہم ایک دونوں بند کمرے میں تھے، وہاں ہمارے سوا کوئی تیسرا موجود نہ تھا، دونوں کے بچے کی پیدائش بیک وقت ہوئی، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو ہم دونوں پہ غشی طاری ہو گئی، ہم بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو دونوں بچے ایک ہی جگہ تھے، ان میں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی۔ اب دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، ہماری یہ بہن کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹا میرا ہے۔ علی فیصلہ فرما دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، گواہ لاؤ تو فیصلہ ہو جائے۔ اس نے کہا، اگر گواہ موجود ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ گواہ کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ تھوڑی دیر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قرآن مقدس کا نسخہ اٹھایا اور دیکھا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، دو پیالہ لا کر کے آپ نے پیش کیا اور ارشاد فرمایا دونوں خاتون سے، اس میں سے ایک سے کہا، یہ پیالہ لے اور پردے میں چلی جا اور اپنا دودھ اس میں لے کر کے آ۔ وہ پردے میں گئی اور اس پیالہ میں دودھ لے کر کے آ گئی۔ آپ نے غلام کو حکم دیا، اس کو وزن کیا جائے، اور وزن کرنے کے بعد جہاں تک وہ دودھ اس پیالے میں تھا آپ نے نشان لگا دی، اور دودھ خالی کر کے پیالہ پھر دوسری خاتون کو دیا، کہا، جا اس میں تو بھی دودھ لے کر کے آئے۔ وہ خاتون بھی پردے میں گئی، اپنا دودھ لے کر کے اس میں آئی۔ آنے کے بعد آپ نے غلام کو حکم دیا، اسے بھی وزن کیا جائے۔ دونوں کو جب وزن کیا جاتا ہے اور وزن کرنے کے بعد دونوں کی مقدار جب بتائی گئی تو پہلے والے دودھ کا وزن زیادہ تھا، دوسرے والے دودھ کا وزن کم تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پہلے والے خاتون سے ارشاد فرماتے ہیں، سن، تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا لے جا، اور دوسری خاتون سے فرماتے ہیں، تیری بیٹی ہے، تو بیٹی لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خاتون سے کہا تھا کہ تو بیٹی لے جا، وہ خاتون کہتی ہے، علی کیسے فیصلہ کرتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں، ہم نے فیصلہ قرآن سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا قرآن میں میرا نام لکھا ہے؟ اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میری بیٹی ہے، اور یہ میری اسلامی بہن جو ہے اس کا نام لکھا ہے کہ اس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اے اللہ کی بندی سن، قرآن کے اندر تیرا نام نہیں ہے، نہ اس خاتون کا نام ہے، قرآن میں ایک ضابطہ، ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا، ہم نے سمجھا نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سن، جب تیرا مقدمہ میری بارگاہ میں پیش کیا گیا اور تو نے کوئی گواہ پیش نہ کیا تو ہم نے قرآن مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ میری نظر جب بیٹا اور بیٹی میں مال تقسیم ہو اس بیان پہ جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ باپ کی دولت میں بیٹے کا ڈبل حصہ اللہ نے رکھا ہے، بیٹی کا سنگل حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ وہیں سے ہم نے سمجھ لیا کہ جو پروردگار عالم بیٹی کے لیے سنگل حصہ رکھا ہے، بیٹا کے لیے ڈبل حصہ رکھا ہے، اس کے بعد جب دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ پیالے میں دونوں دودھ کی مقدار تو برابر ہے لیکن وزن میں کمی بیشی ہے، وزن میں کمی بیشی ہے۔ ایک کے دودھ کے وزن زیادہ ہے، دوسرے کے دودھ میں وزن کم ہے۔ ہم نے وہی
تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد، کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد، یہ ہے شان علی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، ابھی کچھ دن پہلے پیپر میں ایک مضمون چھپا تھا، شاید آپ لوگوں کی نگاہوں سے یہ باتیں گزری ہوگی۔ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، آج دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً ایک دوسری جگہ یہ باتیں پہنچنے لگتی ہیں۔ ایک عیسائی سائنٹسٹ جو اسلام دھرم کا ماننے والا نہیں تھا، جب اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس واقعات کو جب اس نے کتابوں میں پڑھا تو اس نے کہا اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ جب اس نے تحقیق کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بیٹا کے ماں کی دودھ میں پروٹین زیادہ ہوا کرتے ہیں اور بیٹی کے ماں کے دودھ میں پروٹین کم ہوتے ہیں، اس لیے بیٹی کی ماں کے دودھ میں وزن کم ہوتا ہے اور بیٹا کی ماں کی دودھ میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد۔ سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم وہ ہیں کہ ہم مولا کائنات کا بھی احترام کرتے ہیں اور شیخین کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم حضرت امیر مہدیہ کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں اور حسنین کریمین کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم ان گستاخوں کی طرح نہیں جو اہل بیت کی تعظیم کرے اور صحابہ جانثار کی توہین کرے۔ ہم وہ اہل سنت والجماعت ہیں کہ الحمدللہ ہم صحابہ جانثار کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفہ بولا یا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کربلا کی زمین اور پانی نہیں، تیر دشمن چلائی بات مانی نہیں، چھن گیا ہے گلا جان باقی نہیں، چھن
الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، سیدہ کے لال کی بارگاہ نور میں 10 روزہ بزم محبت ہم عقیدت مندوں نے سجایا. مولا آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عالی جناب حنیف ملا صاحب کی طرف سے منعقد ہوا. مولا ان کے اور ہم سب کے نذرانے محبت کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، دارین کی نعمتیں اور رحمتیں برکتیں عطا فرما. سیدہ کے لال کے صدقے ہم سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم واپسی ہو یا اللہ لبہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.